شادی کس لیے؟ فرمایا سکون کے لیے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو رشتہ ازدواج عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے تم آرام پا سکو۔ دونوں ہی اس بات کو سمجھ رہے ہیں اچھے انداز سے کہ اب میرا آرام اس سے وابستہ ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے ذہنی کوفت ہوتی ہے ان کو وہ ختم کر دے، راحت پہنچانے کی کوشش کرے، اور یہی کام زوجہ اپنے خاوند کے لیے کرے۔ دونوں بندے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور دونوں چاہ سکون رہے ہیں، لیکن سکون پہنچانے کے لیے پہل کوئی نہیں کر رہا۔ نتیجہ شادیوں کے ٹوٹنے کی صورت میں آتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ رب العالمین جل وعلا ہی ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور یہاں وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہارا جوڑا بنایا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو رشتہ ازدواج عطا فرمایا ہے، زوجہ کا ایک رشتہ عطا فرمایا ہے، رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جس رب نے ہمیں ہمارا جسم عطا فرمایا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ اس جسم کی ضرورت کیا ہے۔ جب اس کی ضرورت پوری کر دی جائے گی تو اسے سکون آ جائے گا۔ تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہی جنس سے ہمارا ایک جوڑا، ایک خاتون ہمارے لیے بنا دی ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے تم آرام پا سکو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو تین چیزیں مل گئیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں نصیب ہو گئیں۔ فرمایا اچھی سواری، اچھا گھر اور اچھی گھر والی۔ بہتوں کے پاس اچھا گھر ہوتا ہے، لیکن جب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، بر وقت اس کی مینٹیننس نہیں کرتے، اچھا گھر ہمیں دکھی کرنے لگتا ہے۔ یار پنکھے کی طرف دیکھو تو وہ چل نہیں رہا، سوئچ بورڈ کی طرف دیکھو تو بٹن لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تاریں ایسی پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ خراب ہوئی، حالانکہ جب یہ صحیح تھی تو یہ ساری چیزیں ہمارے سکون کا ذریعہ تھی۔ اپنی سواری کو دیکھ لیجئے، جو بھائی صاحب بائک پر سفر کرنے والے ہیں وہ اپنی بائکس کو دیکھ لیں، جو اپنی دوسری گاڑیوں پر سفر کرنے والے ہیں وہ ان کو دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایسی سواری دی ہوئی ہے جو سکون کے ساتھ چلتی ہے تو پھر وہ آپ کو سکون دیتی ہے، آپ بھی مہربانی کر کے اس کو سکون دیں، اس کی مینٹیننس کا خیال رکھیں۔ نہیں رکھیں گے تو وہ بیچ روڈ پر آپ کو لا کر ایسے کھڑا کر دے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یہی حال ہماری زوجہ ماجدہ کا بھی ہوتا ہے۔ دونوں ہی اس بات کو سمجھ رہے ہیں اچھے انداز سے کہ اب میرا آرام اس سے وابستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دونوں پر ہے، یعنی مرد کے لیے اس کی جنس سے خاتون بنائی ہے تو خاتون کے لیے بھی تو اس کی جنس سے مرد بنایا ہے، تو دونوں مل جل کر ہی ایک دوسرے کو آرام دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی ایجنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد زوجین کا یہ ذہن ہو کہ ہم نے ایک دوسرے کو آرام دینا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں اسی لیے بندھے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے سکون کا اہتمام کر سکیں۔ مرد یہ دیکھ لے کہ میری خاتون کی ذہنی اذیت اور کوفت کن چیزوں سے دور ہوتی ہے، اور وہ ذہنی ٹینشن میں کن چیزوں کی وجہ سے مبتلا ہوتی ہے۔ جن چیزوں کی وجہ سے ذہنی کوفت ہوتی ہے ان کو وہ ختم کر دے، راحت پہنچانے کی کوشش کرے، اور یہی کام زوجہ اپنے خاوند کے لیے کرے۔ گھر انشاءاللہ بڑے امن کا گہوارہ بنے گا، بڑے سکون کا گہوارہ بنے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر دونوں ہی یہ چاہیں کہ یہ مجھے سکون پہنچائے، یہ سکون پہنچائے گا تو میں بھی سکون پہنچاؤں گی، اور یہاں سے یہ بندہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم سکون پہنچاؤ گی تو میں پہنچاؤں گا، نتیجہ یہ ہوگا دونوں بندے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور دونوں چاہ سکون رہے ہیں، لیکن سکون پہنچانے کے لیے پہل کوئی نہیں کر رہا۔ نتیجہ یہ ہوگا
کہ اللہ کریم نے جو جوڑا سکون کے لیے بنایا تھا وہ بے سکونی کا شکار ہوگا اور نتیجہ شادیوں کے ٹوٹنے کی صورت میں آتا ہے۔ بناوٹی زندگی کے خول سے باہر نکل کر قرآن پڑھیں اور حقیقی زندگی کا مطالعہ کریں۔ قرآن جب یہ مضمون دے رہا ہے نا کہ شادی کس لیے، فرمایا سکون کے لیے، تو اس کو سکون لینا سکھائیں، سکون پہنچانا سکھائیں، تاکہ جب ہمارے بچوں بچیوں میں یہ گٹس آ جائیں گے تو پھر وہ اپنی زندگی کو کم آمدنی میں بھی اچھے انداز سے آگے لے کر چل سکیں گے۔ ورنہ جب تک آمدنی اچھی ہے تب تک رشتہ اچھا ہے، جہاں آمدنی کم ہوئی یا ختم ہوئی، اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر رشتے ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔